فیصل آباد کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار اسد عباس انتقال کر گئے۔ مرحوم اسد عباس گردوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ اسد عباس کی رہائش گاہ پر سوگ کا سما، اہل خانہ اور اہل علاقہ غم سے نڈھال۔ اہل خانہ کا کہنا ہے اسد نے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ اہل خانہ اور اہل علاقہ غم سے نڈھال۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے اسد نے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا ہے۔ فیصل آباد کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار اسد عباس انتقال کر گئے۔ ارسلان درانی اس وقت اسد عباس کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، عالمی شہرت یافتہ اسد عباس انتقال کر گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا نام، فیصل آباد کا نام، ستیانہ اپنے علاقے کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کیا، اور مشہور انہوں نے جو گانے ہیں وہ گائے، جس میں رقص بسمل کا کدی عامل سامل یار وے یہ شامل۔ اس کے علاوہ انڈین آئیڈل تک انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے، لیکن آج انتقال کر گئے ہیں، اور ان کے علاقہ بنگلہ، ستیانہ بنگلہ جو ہے، وہاں پر سوگ کا عالم ہے، اور جو اہل خانہ ہے، اہل علاقہ ہے، وہ اس وقت غم کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور سوگ کا عالم جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ اسد عباس کے بھائی ظہیر عباس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو تعزیت کریں گے کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بارہا آواز اٹھائی گئی اسد کی جب وہ بیمار تھے، لیکن حکومت نے ایسا کوئی نہیں کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک بار پھر آپ تمام میڈیا، تمام چینلز، بالخصوص سٹی 41 اور 24 نیوز اور تمام کوریج والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس دکھ کی گھڑی میں آپ ہمارے ساتھ دوپہر سے شانہ بشانہ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ اتنی گرمی میں بھوک پیاس کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی، ہمیں حکومت پاکستان سے کوئی سپورٹ نہیں ہوئی۔ ہم بہت لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسد کو آفر تھی انڈیا سے، انڈیا والوں نے خود کال کی کہ آپ بہت اچھے سٹار ہیں، آپ اپنا ملک چھوڑیں، پاکستان چھوڑیں، آپ ہمارے انڈیا میں آئیں، ہم آپ کا علاج بھی کرواتے ہیں، ہمارے کو ہر طرح کی سورسز بھی پیدا کر کے دیں گے۔ وہ کہتا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان نے مجھے پیدا کیا ہے، میں پاکستان میں جیوں گا اور پاکستان میں ہی مروں گا۔ انڈیا سے لاتعداد کالیں آتی تھی، بہت سارے آرٹسٹ تھے، جو بہت سارے اچھے سنگرز تھے لوگ، انہوں نے بہت کوشش کی کہ اسد عباس کسی طرح انڈیا آ جائے، لیکن ہم نے اپنے حکومت پاکستان سے، صدر مملکت سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور تمام سیاسی لیڈروں سے بھی ان کے دروازے پہ جا کے دستک دی ہے کہ خدا را ہماری مدد کی جائے، ہمیں علاج کے لیے کوئی اچھا رسپانس دیا جائے، لیکن وہ کوئی نہیں کر رہے تھے۔ ابھی تک کی آپ رپورٹ چیک کر سکتے ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور بہت ایکسپینسز ہاسپٹل ہے جڑاوالا روڈ پہ، اس میں تقریباً 25 دنوں سے تھا، اس کا پتہ نہیں کتنا چارجز ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم لوگوں سے ادھار پیسے لے کے، اپنے ماموں حسن صادق صاحب سے، امانت علی صاحب سے، ان لوگوں سے ادھار پیسے لے کے، وہ پہلے بھی سپورٹ کرتے تھے، ابھی بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے پیسے لے کے ہم نے وہاں پہ ہاسپٹل سے اس کے بعد اسد عباس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے نکلوائی ہے۔ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بڑا خیال رکھتے ہیں دوسرے آرٹسٹ کا، تو فیصل آباد سے بڑے آرٹسٹ ہیں، بڑے نام ہیں، راحت فتح علی خان اور اس طرح کے، تو انہوں نے رابطہ کیا تھا جب اسد بیماری میں مبتلا تھے تب؟ جی، راحت بھائی نے رابطہ کیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے، بالخصوص میرے ماموں حسن صادق صاحب، وہ آج سے نہیں 2017 سے بلکہ ہمارے بچپن سے وہ ہمیں سپورٹ کرتے آ رہے ہیں۔ امانت علی بھائی ہمارے کزن بھی ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ آج سے نہیں کر رہے، وہ جب سے یہ بیمار ہوا تھا تب سے کر رہے ہیں۔ باقی دوسری آرٹسٹ برادری وہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے بھی تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن جو جتنا بڑا مرض تھا یا جتنی بڑی وہ مشکلات میں ہم مبتلا ہیں، اس لیول کا ہمیں لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں، میں اس دکھ کی گھڑی میں ان لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یقین جانے مزدور لوگوں نے بھی پیسے بھیجے ہیں، کسی نے 100 بھیج دیا، کسی نے 500 بھیج دیا، کسی نے 1000 بھیج دیا، کسی نے جائز کیش ایزی لوڈ بھیج دیا، کسی لوگوں نے بیلنس بھیج دیا کہ اسد بھائی میں آپ کو بیلنس بھیج رہا ہوں، آپ کال وغیرہ کر لیجئے گا۔ لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور جو بڑے مخیر حضرات جو اس لیول پہ تھے وہ کر سکتے تھے، ان لوگوں سے ہمیں کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، اسد انٹرنیشنلی پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے تھے، ایک سنگر، بہت اچھے سنگر تھے، تو گھر میں کیسا رویہ ہوتا تھا؟ آپ کے ساتھ کیسے تھے؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کس طرح ان کا رویہ ہوا کرتا؟ اصل میں ہوا کہ وہ سب سے بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا فریم دیا۔ آپ یقین جانیں جب اس کا فرسٹ انٹرویو ہوا وہ 5ویں کلاس میں تھا،
مکال حسن بینڈ کا ادھر چناب کلاب میں انٹرویوز ہوا. میں اس کے ساتھ ہم یہاں سے لوکل بس پہ گئے ہیں تو اس نے وہاں سے ون کیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کانگریچولیشن دی. انہوں نے کہا آپ مبارک ہو, آپ کا بھائی سلیکٹ ہو گیا ہے, ابھی آپ کراچی آئیں. تو آپ یقین جانیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم یہاں سے کوئی ارینج کر سکے. ہم لوکلی طور پہ ہم کراچی گئے ہیں. پھر کراچی جا کے ماشاءاللہ اس نے ون کیا. پھر کراچی کے بعد اس نے پاکستان سنگیت آئیکن جو تھا وہ ونر بنا. پھر 2 سال انڈس ویژن پہ لائیو پرفارمنس دی اس نے. پھر ویسے ہی اس کا ساتھ ہی اس کا کوک اسٹوڈیو بنا. کوک اسٹوڈیوز میں اس نے ورلڈ ٹورز کیے, لاتعداد ورلڈ ٹورز کیے, پوری دنیا گھوما اور آئیفا ایوارڈ لیا. اور وہ ابھی وہ جو آپ کا وہ رقص بسمل جو تھا لاسٹ ٹائم کدی عامل سامل یار وے, لاتعداد اس نے پاکستان کے لیے ایوارڈز حاصل کیے ہیں. وہ پہلے بھی کہتا تھا, اب بھی کہتا رہا, لاسٹ ٹائم تک وہ کہتا رہا کہ میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کا حصہ ہوں. میں پاکستان کے ہر مخیر حضرات اور ہر سیاسی لیڈر اور ہر حکومت پاکستان سے یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, خدا رہا آپ ان کے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں اور بہت سارے لاتعداد چینلز ہیں. باجی بھی آئی ہوئی ہیں, باجی کے چینل سے بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو کسی لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا, اس نے کیا ہے وہ غریب لوگوں نے کیا ہے, یا آؤٹ آف کنٹری جو اس کے چاہنے والے دوست ہیں انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہے. باقی کسی مخیر حضرات نے, کسی سیاسی پارٹی نے, کسی حکومت پاکستان نے ہمارے لیے کوئی سپورٹ نہیں کی. بالکل ایک چمکتا دمکتا ستارہ جو ہے وہ اس اپنے خالق کے حقیقت سے جا ملا ہے. اور فیصل آباد کا علاقہ ہے یہ ستیانہ بنگلہ جہاں کا رہائشی تھا, عرصہ دراز سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور آج اپنے خالق کے حقیقت سے جا ملے ہیں. علاقہ اس وقت سوگ کی کیفیت میں ہے, سوگ کے عالم میں ہے. اہل خانہ سے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تعزیت کا اظہار بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ ارسلان درانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسد عباس سے ایک آواز خاموش, سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کے کانوں پر جوں نہ رینگی. سٹی 41 نے حکومت کو وعدے یاد دلائے. سٹی 41 نے مخیر حضرات سے اپیل کی مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا. اسد عباس جس کی آواز نے ابھی کانوں میں رس کھولنے تھے. اسد عباس کو حکومت نے تمغہ امتیاز تو دے دیا مگر علاج نہ دے سکی. اسد عباس ہم سب کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گیا. ایک اور آواز خاموش ہو گئی. سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کے کانوں پر جوں نہ رینگی. سٹی 41 نے حکومت کو وعدے یاد دلائے. سٹی 41 نے مخیر حضرات سے اپیل کی مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا. اسد عباس جس کی آواز نے ابھی کانوں میں رس گھولنے تھے. اسد عباس کو حکومت نے تمغہ امتیاز تو دے دیا مگر علاج نہ دے سکی. اسد عباس ہم سب کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف قوال شیر علی. ان سے جانتے ہیں کہ اسد عباس کی قسم پرسی کی حالت میں موت پر ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے بتاتا چاہیے کہ میرا نام علی شیر ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسد عباس میرے بہت قریبی میرے بھائیوں کی طرف سے. اللہ پاک ان کو ولی رحمت کرے, اللہ اللہ کی ان کو صبر جمیل دے. اسد عباس کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ اتنے بڑے آرٹسٹ تھے, یہ میرے کہنے کی بات نہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک نہایت سریلے اور باادب اور اچھے ایک مسئلہ سے. میں اسد عباس کے ساتھ 1.5 سال ہم نے اکٹھے ٹور کیا امریکہ کا. یہ 2013, 14 اور 15 میں ہم واپس آئے. یہ اسد عباس کے ساتھ ایک بہت ہمارے بھائیوں کی طرح ٹور تھا. میں نے وہاں اسد عباس سے بہت کچھ سیکھا بھی. بس اب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی اگلی منزلیں آسان کرے. اسد عباس جیسی آوازیں ہیں وہ بڑی اللہ کی خاص رحمت ہو تو اس طرح کی آوازیں جو ہیں سننے میں آتی ہیں. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر تبدیل OSD بنا دیا گیا. عبداللہ نیر شیخ کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو اہم ترین خبر سے اس وقت آگاہ کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر تبدیل OSD بنا دیا گیا. عبداللہ نیر شیخ کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ نیر شیخ کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کو تبدیل کر دیا گیا ہے. علی عنان قمر کو تبدیل کر کے OSD بنا دیا گیا ہے.
عبداللہ نیر شیخ کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر تبدیل ہو چکے ہیں، تبدیل ہو کر OSD بنا دیا گیا ہے اور عبداللہ نیر شیخ کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹس ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو میٹنگ، صدر بلال وحید شیخ بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فیلوشپ کے اندر ڈسکشنز بھی کی ہیں کہ جو LCs کے ایشوز سے اور بھی ایشوز سے وہ تو اب ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور وہ رہنے ہیں۔ ہمیں اب اس کے اندر سروائیو کرنا ہے، انہی کے ساتھ جینا ہے، انہی کو فیس کرنا ہے۔ ڈے بائی ڈے آپ کہیں گے کہ اس کے اندر بہتری آئے گی، تو ابھی بہتری کے چانسز کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اسی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اب آپ آج کو اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو آج اوپن مارکیٹ 310 روپے کا ڈالر ہو چکا ہوا ہے۔ اب آپ یہ کنسیڈر کریں کہ یہ کس طرف جائے گا۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی 2-4 دن کے اندر اس کی بات 325 روپے کی بھی ہو جائے۔ پوزیشن اس وقت جو ہے آپ کو اپنے سٹاک کو مینٹین رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کوشش یہ کریں کہ بیچ کے نہ پچھتائیں، رکھ کے پچھتا لیں، تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے۔ کل کو آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ یار میں تو بیچتا سی ہوں میرے کو تو مہنگا لے رہے ہیں۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ آپ کو اپنے پاس اپنا ہینڈسم چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ پاکستان میں سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں موجودہ حالات کے اندر۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ امن آباد میں اسکل بوٹ کیمپ، اختتامی تقریب میں ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر، ڈائریکٹر ٹیفٹا عابد حسین، وائس پرنسپل شازیہ خادم، انسٹرکٹر سعدیہ کمل، اساتذہ اور طالبات کی شرکت۔ طالبات میں سمر اسکل بوٹ کیمپ کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے کالج میں پودا بھی لگایا۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائیے گا۔ ٹیفٹا کی طرف سے موسم گرما کی تعطیلات میں بچوں کے لیے اسکل سمر کیمپ لگایا گیا تھا، بوٹ کیمپ لگایا گیا تھا تاکہ بچے اپنی تعلیم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آ سکیں۔ اس حوالے سے میل اور فیمیل کالجز میں مختلف کورسز جو ہیں اب وہ کروائے گئے، جس میں طلبہ کی طرف سے بھرپور انٹرسٹ ظاہر کیا گیا۔ آج 2 ماہ مکمل ہو چکے، بچوں میں سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے۔ امن آباد میں قائم لڑکیوں کے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر نے خصوصی طور پر یہاں پر شرکت کی اور ٹیفٹا کی اہمیت جو ہے وہ یقینی طور پر اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سر کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ماسٹرز کرنے کے بعد بھی بچے بے روزگار رہتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن والے اگر میٹرک کے بعد 1-2 سال بھی لگا لیں تو وہ ارننگ ہینڈ بن جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ویری رائٹ۔ جی دیکھیں ٹیفٹا کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا چھوٹے ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں فن ہنر دیتے ہیں آپ کو۔ اور آج کل کے بچے، میں پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ دیر ویری ایڈوانسڈ ان IT ٹیکنالوجی ان سوشل میڈیا، تو ان کے پاس ایک چیز تو ایک ایسٹ تو ہے، دوسرا یہ اگر اس طرح کی ان کو ٹیکنالوجی یا اس طرح کی ان کو ٹریننگ مل جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اپنے روزگار نہیں کما سکتے۔ اور ملک کے حالات میں ایسے آج کل جہاں بے روزگاری زیادہ ہے، غربت بھی زیادہ ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کے کورسز، اس طرح کے کریش کورسز جو ہے، بوٹ کیمپس جو ہیں، دے ہیلپ دا ینگ اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہمارے ماشاء اللہ ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہمارے پاس ہے۔ اگر وہ ٹیکنیکلی ٹرین ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ اپنے لیے ضرور انکم کر سکتا ہے۔ بالکل یقینی طور پر بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی آنا چاہیے، اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے آج کی تقریب میں ڈائریکٹر ٹیفٹا عابد حسین اور اس کے علاوہ اساتذہ بھی موجود تھے اور بچوں نے بھی اس عزم کا اظہار۔ بہت شکریہ جہانگیر آپ کے لیے۔ بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، فیصل آباد میں چیئرمین حافظ اصغر قادری کی زیر صدارت ایپٹما کا اجلاس۔ چیئرمین ایپٹما حافظ اصغر قادری کا کہنا تھا مہنگی بجلی کے باعث فیکٹریاں چلانا ناممکن ہو گیا ہے، مزدوروں کی بقا کے لیے فیکٹریاں بند نہیں کر رہے، حالات یہی رہے تو مجبوراً فیکٹریاں بند کرنا پڑیں گی۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے فضیل احمد سے۔ جی فضیل بتائیے گا۔ بالکل آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس جو ہے وہ بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے منعقد ہوا، جس میں تمام ممبران جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین ایپٹما حافظ اصغر قادری کی جانب سے اجلاس کی صدارت کی گئی اور اجلاس کے اندر تمام تر ممبران کی جانب سے بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین ایپٹما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اس وقت ہمارا جو اجلاس تھا تمام ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالے کے جو ہمارے ریجن کے سارے اکٹھے ہوئے
تھے. جو بجلی کی قیمت اس وقت بڑی ہے, گورنمنٹ نے جو ہم ZRI ختم کر دیا, QTR FPR کے بھی جو ڈیفر بل بھی ہم بھیج دیے, اس حوالے سے اس وقت یونٹس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو پے کر سکے. اور سب کا اس وقت ایک ہی موقف تھا کہ فیکٹریاں بند کر لیبر جو ہے تمام کی تمام روڈ پر آ جائے. ہم نے پروگرام بنایا کہ کچھ عرصے کے لیے فیکٹریاں چلوا کر گورنمنٹ کے آگے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کوئی مینج کرے. میری گورنمنٹ کے آگے اپیل ہے کہ اس کی طرف نظر ثانی کرے, خصوصاً بجلی کے بلوں پر, اور جو ٹیکسز کی برمار جو کی ہوئی ہے, ٹیکسز کا جو ریٹ بڑھا دیے, یہ سارے کا سارا عام آدمی پر ہی خرچہ پڑنا ہے. جی بالکل, یہ بات آپ نے سنی. جاسکر کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے, ٹیکسز کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ اس وقت 52 روپے فی یونٹ. بہت شکریہ فضیل احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے. بجلی بل کی مقررہ تاریخ گزرنے پر پریشان صارفین کی سنی گئی. فیسکو نے گھریلو, کمرشل, انڈسٹریل اور زرعی کنیکشن کے بلوں میں توسیع کی اجازت دے دی. صارفین 1 سے 10 روز تک بلوں میں توسیع کرا سکیں گے. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو آگاہ کر دیا. مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے اویس علی سے. جی اویس, بتائیے گا. جی بالکل, بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ گزرنے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے نہ صرف گھریلو, کمرشل بلکہ انڈسٹریل اور زرعی کنیکشنز کے بجلی کے بلوں میں توسیع کے جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. صارفین اپنے متعلقہ سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر میں بوقت ضرورت بجلی کے بلوں میں توسیع جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کو بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ گزرنے پر جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صارفین اپنے متعلقہ سب ڈویژن اور سرکل دفاتر سے جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں توسیع کروا کے جرمانوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ گزرنے پر پریشان صارفین کو جرمانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ 1 روز سے 10 روز تک بجلی کے بلوں میں. بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. چنیوٹ میں انجمن تاجران فرنیچر مارکیٹ چنیوٹی روڈ کے حلف برداری. صدر ضلعی انجمن تاجران حاجی جمیل فخری نے عہدیداران سے حلف لیا. صدر فرنیچر مارکیٹ محمد طفیل اور کابینہ نے تاجروں کے مسائل حل کرنے کا عزم کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل, بتائیے گا. بالکل, چنیوٹ فرنیچر مارکیٹ چنیوٹی روڈ پہ جو موجود ہے اس کا کچھ دن پہلے الیکشن ہوا تھا. آج اس کی تقریب حلف برداری تھی. اسی حوالے سے انجمن تاجران کی ضلعی صدر موجود ہیں جمیل فخری صاحب, آپ سے جانتے ہیں کیا تفصیلات ہیں اس پروگرام کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سٹی 41. آج فرنیچر مارکیٹ انجمن تاجران چنیوٹی روڈ کے جو انتخاب ہوئے تھے اور جو احباب جن کو چنا گیا تھا اور جو احباب یہاں منتخب ہوئے ہیں, ان کی آج حلف برداری میرے ذریعے سے انہوں نے مجھے, اللہ نے مجھے توفیق دی اور انہوں نے مجھے موقع دیا. تو بہت سارے مسائل ہیں. چنیوٹ کے آدھے سے زیادہ شہر فرنیچر کے کام پر ٹکا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ اس کام سے وابستہ ہیں. مختلف شعبہ جات ہیں, لیکن اس کام کے ساتھ نہ تو حکومت کی سرپرستی ہو رہی ہے اور کوئی ادارہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہ سارے فرنیچر بیچنے والے, بنانے والے تمام جمع ہوئے ہیں اور آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگوں کے مسائل ہیں وہ ہم ہر دروازے پر جا کے حل کرائیں گے. حاجی صاحب, حاجی جمیل فخری صاحب جو کہ ہمارے انہوں نے حلف برداری کا پروگرام کیا ہے اور انہوں نے بہت سا پیار محبت کیا ہے, ان کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ یہ آگے بھی تعاون جاری رکھیں گے. جی بالکل, یہ فرنیچر مارکیٹ. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کہ آپ کو بتایا جھنگ منگلا ڈیم معمول سے زائد پانی موجود ہے. انتظامیہ نے سپل ویز کھولنے کا فیصلہ کر لیا. مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان, بتائے گا. جی بالکل, دریائے چناب میں اس وقت طغیانی ہے. معمول سے زائد پانی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب جہلم کے اندر بھی جو ہے طغیانی آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر میرپور کی جانب سے جو ہے وہ جاری کردہ مراسلے کے مطابق اس وقت ڈیم جو ہے وہ بھر چکا ہے. منگلا ڈیم کا مین سپل ویج کبھی بھی کھولا جا سکتا ہے, جس سے دریائے جہلم کے اندر جو ہے ممکنہ طور پر طغیانی آ سکتی ہے. اس حوالے سے ضروری انتظامات کرنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں. دریائے جہلم اور دریائے چناب جو ہیں وہ تریمو کے مقام پر آ کر ملتے ہیں, جس کے سبب اندیشہ ہے کہ تریمو کے مقام پر جو ہے وہ پانی کا بہاؤ اور اس کا دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا, جس سے پانی ریورس جو ہے وہ جھنگ کی طرف آ سکتا ہے اور جھنگ کے نشیبی علاقے ایک بار پھر زیر آب آ سکتے ہیں. دوسری جانب پانی کا بڑا ریلا جو کہ تقریباً 90,000 کیوسک سے زائد ہے, وہ اس وقت خانکی کے قریب پہنچ رہا ہے. تو یہ بھی ریلا جو ہے وہ جھنگ کی جانب گامزن ہے. تو اس ریلے سے بھی جو ہے وہ جھنگ کے نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں. تو آنے والے جو چند دن ہیں وہ سیلاب. بہت شکریہ رمضان.
ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کے زیر اہتمام جشن آزادی ہاکی کپ. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے علی رضا کے لیے بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام جشن آزادی ہاکی کپ کا انعقاد کیا گیا جو ٹیکنیکل اسکول میں رکھا گیا. اس کا فائنل میچ آج جو فیصل آباد اور جمرے کے مابین جو ہے وہ ہوا. میرے ساتھ میڈم ساجدہ لطیف، ان سے جانتے ہیں میڈم کیا کہیں گے، بچوں نے کیسی پارٹیسپیٹ کیا اور ایسے ایونٹ کی کتنی ضروری ہے خاص کر ہمارے قومی کھیل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، جشن آزادی کے سلسلے میں ہماری سپورٹس جاری ہیں. پچھلے کوئی 10 دن سے 19 ٹورنامنٹ مختلف گیمز کے ہم نے کروائے ہیں. یہ 11 سے ہمارا ہاکی ٹورنامنٹ جو ہے وہ جاری تھا، آج اس کا فائنل ہے. اور ابھی میں دیکھ کے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.